بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کا سلیبس ریڈیوس سلیبس میں احادیث ہماری ہیں 15۔ حدیث نمبر 21، عن ابی عمر وقیل ابی عمرۃ۔ ایک روایت میں ہے کہ اس حدیث کے راوی ابو عمر ہیں اور یہ بھی کہا گیا کہ ابو عمرہ ہیں۔ سفیان ابن عبداللہ، جو بیٹے ہیں سفیان کے، سفیان بیٹا ہے عبداللہ کا، عنہ رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ان سے، قال فرمایا، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، قل فرمائیے، لی میرے لیے، فی الاسلامی اسلام میں، قولا بات، کوئی قول، لا اسألو میں نہ سوال کروں، عنہ اس کے متعلق، احدن کسی سے بھی، غیرہ کا آپ کے بعد یا آپ کے علاوہ، یعنی ایسی بات مجھے بتا دیں اسلام کے حوالے سے کہ پھر اس کے بارے میں مجھے آپ کے علاوہ پھر کسی سے حاجت ہی نہ رہے سوال کرنے کی۔ قال، تو راوی حدیث فرماتے ہیں، قل تم کہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل کہو، آمنت میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، ثم استقم پھر تم استقامت اختیار کر لو۔ آمنت باللہ، آمنت فعل ماضی، آمنت میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، ثم اور پھر استقامت، استقم اس پر استقامت اختیار کرو، کہ اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی، تمام معاملات میں پھر استقامت، یعنی یہ پھر کافی نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پڑھ لیا تو کافی ہے، نہیں، بلکہ آپ نے جب اس بات کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اس پر استقامت سے ڈٹ جاؤ۔ حدیث نمبر 22، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے سأل سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال پس کہا، ارائیت آپ کی کیا رائے ہے، اذا صلیت المکتوبات جب میں پڑھوں مکتوبات، کتبہ لفظ، کتبہ علیکم الصیام روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، تو اسی سے مکتوبات جو لکھ دیے گئے ہیں، یعنی جو فرض کر دیے گئے ہیں، اذا صلیت جب میں پڑھوں، المکتوبات فرض نمازیں، میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں، وصمت اور میں روزے رکھوں، سام یصوم سے صمت میں روزے رکھوں، رمضان رمضان کے، وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالِ اور احللت الحلال حلال کو حلال کروں، یعنی حلال چیزوں کو ہی اپنے لیے حلال جانوں، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کر دیا ہے میرے لیے انہی کو بس میں حلال جانوں، وحرمت الحرام اور حرام چیزوں کو حرام جانوں، ولم ازد اور میں نے نہ بڑھایا، زیادہ یزید بڑھانا، اضافہ کرنا، ولم ازد اور میں نے نہ اضافہ کیا، علی ذالک اس پر، شیئا ذرہ بھی کچھ بھی، یعنی صرف میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں، صرف رمضان کے روزے رکھتا ہوں، صرف یعنی فرضی روزے، کوئی نفلی روزے کے اہتمام میں نہیں کرتا، فرض نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں لیکن نفلی نمازوں کا میں اہتمام نہیں کرتا، حلال کو حلال جانتا ہوں، یہ لازم چیز ہے، حرمت الحرام اور حرام کو حرام جانوں، اور ان پر میں کسی چیز کو بھی کبھی اضافہ نہ کروں، ادخل الجنہ کیا میں داخل ہو جاؤں گا، یہ جو حمزہ پہلے والا ہے یہ سوالیہ ہے، کیا ادخلو میں داخل ہو جاؤں گا، الجنت جنت میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم جی، کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ انسان اگر فرائض کا پابند ہے، فرائض کا اہتمام کرنے والا ہے، اور ساتھ حلال اور حرام چیزوں کے بارے میں جانتا بھی ہے، اہتمام بھی کرتا ہے، اور حلال چیزوں کو ہی اپنے لیے اختیار کرتا ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت آسان ہے۔
بنسبتاً اس شخص کے جو فرائض بھی پڑھے، نوافل بھی پڑھے، فرض روزے بھی رکھے، نفلی روزے بھی رکھے، لیکن حلال کو حلال نہ جانے، حرام کو حرام نہ جانے ہیں، تو اس کیفیت میں کیا ہوگا کہ اس کی اس حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنے کے سبب اس کے اعمال میں وہ قبولیت نہیں آئے گی، کیونکہ حرام کھانے والا، حرام معاملات اختیار کرنے والا، تو پھر انسان کی وہ جب دعائیں قبول نہ ہوں، عبادتیں قبول نہ ہوں، تو پھر ان عبادتوں کا گو بظاہر تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن فائدہ نہیں ہونے لگا۔ اس لیے فرمایا کہ حلال اور حرام کو جانتے ہوئے میں ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو واقعہ دو جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حدیث نمبر 23 دیکھیے، الطہور شطر الایمان، طہارت شطر الایمان ایمان کا حصہ ہے، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص غیر مسلم سے مسلم ہوگا، گواہی دینا چاہے گا اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے لازم ہوگا کہ وہ غسل کر کے پاک صاف ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی انسان کو حاجت اور ضرورت ہو، غسل کر کے پاک اور صاف رہا جائے۔ اور ویسے بھی صفائی ستھرائی کا اہتمام، باوضو رہنا، صاف ستھرا لباس پہننا، یہ پسندیدہ چیز ہے، اس کا اسلام ہمیں درس دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا الطہور، جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ستھرائی ہے، یہ سارے معاملات اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ طہارت بڑا وسیع لفظ ہے، پاک صاف رہنا، شطر الایمان یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والحمد للہ، اور الحمد للہ، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے۔ یہ جملہ ہے، ہم تعریفی طور پر پڑھتے ہیں الحمد للہ۔ آپ سے کوئی حال پوچھ لیتا ہے کیا حال ہیں، آپ کہتے ہیں جی الحمد للہ۔ اسی طرح تسبیحات آپ نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد جس طرح 33 بار کہتے ہیں سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ، تو یہ وہی الحمد للہ ہے، لیکن بس شرط یہ ہے کہ اس کو صدق دل کے ساتھ پڑھا جائے، آپ کا دل گواہی دے رہا ہو، صرف زبانی کلامی جمع خرچ نہیں ہو، کہ جس طرح عمومی طور پر آج ہمارے ہاں ایک روایت یا ایک عادت سی بن گئی ہے کہ ہاتھ پہ تسبیح پکڑی ہوئی ہے، تسبیح کو گھمائے جا رہے ہیں، اور حضور قلبی جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو جب انسان یہ کہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو اس کا جو اندر ہے، انٹرنل اس کی کیفیت ہے، اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ واقعی تمام کی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اب جب اس نے ایک بار اس جملے کو، اس لفظ کو الحمدللہ کو کہا، تو اب اس کا فائدہ کتنا زیادہ ہے، تملأ المیزان، ملا یملأ سے بھر دینا، تملأ المیزان، میزان یعنی ترازو، ترازو کو بھر دے گا۔ اتنا بڑا یہ کلمہ ہے، کیونکہ انسان جب اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے، کیونکہ ہر مخلوق اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، ہر مخلوق اللہ کی تعریف تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ کل قد علم صلاته و تسبیحہ، ہر مخلوق نے اللہ کی بندگی کا طریقہ سیکھا ہوا ہے، جمادات ہیں، درخت ہیں، حجر ہیں، شجر ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ سب کی سب اللہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں۔ وسبحان اللہ، اور سبحان اللہ کہنا، سبحان کا مطلب ہوتا ہے پاک، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کی جاتی ہے۔ اور عمومی طور پر میں بارہا اس بات کی وضاحت کر چکا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اگر کہیں قرآن مجید میں شرک کا تذکرہ آیا تو اس کے بعد سبحانہ یا سبحان اللہ اما یشرکون، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، چاہے وہ کسی نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا علیہ السلام، یا کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا کسی نے اور مورتیاں اور مجسمے اور مختلف نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر بیت اللہ میں لٹکا دیں اور ان کے بارے میں یہ تصور گھڑ لیا کہ یہ بھی اللہ کے علاوہ سننے پر قادر ہیں اور ہماری مدد کرنے پر قادر ہیں، اللہ کو ان کا شریک جانا،
تو اس لیے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اس لیے فرمایا لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا، نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کے ہمسر اور برابری کر سکتا ہے اور نہ ہی اس لائق ہے۔ تو فرمایا سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کہنا، والحمد للہ، اور الحمد للہ کہنا، یہ جو دو باتیں ہیں تملآنی، دونوں بھر دیتے ہیں، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، تسنیہ دو کو کہتے ہیں، تملآنی دونوں بھر دیتے ہیں، او تملؤ یا ان میں سے ایک بھر دیتا ہے، ما بین السماء والارض، ما جو بین السماء درمیان میں ہے آسمان کے، والارض اور زمین کے، یعنی زمین اور آسمان کے درمیان کا جو خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے جب کوئی انسان سبحان اللہ سچے دل سے یہ سبحان اللہ کا کلمہ کہتا ہے، والحمدللہ اور الحمدللہ کا کلمہ کہتا ہے۔ ان دونوں کے کہنے سے یہ اجر ملتا ہے، یا ان میں سے ایک لفظ کے کہہ دینے سے بھی اتنا اجر مل جاتا ہے، اس کے بارے میں راوی کو تھوڑا سا احتمال تھا، اس لیے اس نے دونوں باتیں بیان فرما دی۔ والصلاۃ نور، والصلاۃ اور نماز، نور روشنی ہے، نماز انسان کے لیے روشنی ہے، نماز انسان کو صاف رکھتی ہے، نماز انسان کو پاکیزہ رکھتی ہے۔ اکثر بے نمازی لوگ پاکیزہ بھی نہیں رہتے، اکثر بے نمازی لوگ پاک صاف بھی نہیں رہتے، ان کو اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا، لیکن جس شخص نے نماز پڑھنی ہے وہ اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خاص اہتمام کرتا ہے، اس لیے فرمایا یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، اور یہ نماز انسان کو گناہوں سے بچانے والی بھی ہے۔ گناہ گڑے ہیں، گناہ اندھیرے ہیں، اور نماز ایک ایسا نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو ان گڑوں اور ان اندھیروں سے بچانے والی ہے۔ والصدقۃ، اور صدقہ کرنا، برہان، یہ دلیل ہے کہ روز قیامت انسان کا صدقہ اس کے کام آئے گا، دنیا میں بھی کام آتا ہے انسان کا دیا ہوا، جو بھی انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت دنیا میں بھی اس کو عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کو پالتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے، جس طرح تم ایک بھیڑ کا چھوٹا سا بچہ لے کر گھر پہ رکھتے ہو اور اس کو بڑا کرتے ہو آہستہ آہستہ، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہاری نیکیوں کو بڑا کریں گے، اور بڑا کرتے کرتے روز قیامت بہت بڑا کر کے ان کو تمہیں واپس کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے جو بہت ہی مہربان ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر، صبر کرنا، صبر کہتے کسے ہیں؟ یعنی مشکلات میں، آزمائشوں میں، تکلیف میں اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو صبر ہے ضیاء، یہ بھی روشنی ہے۔ والقرآن، اور قرآن مجید، حجت لک، حجت ہے تیرے لیے، قرآن مجید تیرے لیے حجت ہے، یعنی روز قیامت قرآن مجید تیرے حق میں گواہی دے گا، اور قرآن مجید کب گواہی دے گا؟ جب تم اس کو پڑھنے والے ہوگے، اس کو سمجھنے والے ہوگے۔ اور آج ایک میں نے حدیث مبارکہ جانی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آیت مبارکہ کو سیکھنا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر عمل ہے، یعنی اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر آپ ایک قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو سیکھتے ہیں، ایک طرف ایک انسان 100 آیتیں پڑھتا ہے اور دوسری طرف ایک شخص یعنی 100 رکعتیں پڑھتا ہے نوافل کی، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو ہے وہ صرف ایک آیت مبارکہ کو سیکھتا ہے قرآن مجید کو، تو اس کا اجر اتنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن کو سیکھنے والے ہیں، قرآن کو سکھانے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے، اور پھر قرآن پر عمل کرنے والے بھی ہیں۔ یہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے کہ پڑھ تو لیا لیکن پڑھنے کے بعد اس پہ عمل نہ ہو، تو یہ بھی کافی نہیں ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ انسان قرآن میں پڑھ رہا ہو کہ جی اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں، اور خود جا کے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ خائنین کو پسند نہیں کرتے اور پھر خود جا کے خیانت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ چغل خوری کو پسند نہیں کرتے، خود چغلی لگا رہا ہے، اللہ تعالیٰ غیبت کو پسند نہیں کرتے، یہ غیبتیں بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ چوری، فراڈ، بے ایمانی تمام کاموں سے منع کر رہا ہے، یہ پھر بھی کر رہا ہے۔ تو اب ایسی تلاوت کے انسان صبح قرآن پڑھتا ہے اور ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہے کہ ان کو نہیں کرنا ہے، اور پھر جا کر خود بھی کرتا ہے، تو ایسا پھر پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ کم از کم ایسا انسان جب اس کو پڑھے گا، اس پر عمل کرے گا، تبھی یہ قرآن مجید حجت بن جائے گا روز قیامت، او علیک، یا تیرے خلاف حجت بن جائے گا روز قیامت۔ اللہ کی بارگاہ میں قرآن مجید شکوہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے، مالک یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے اعراض کیا۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ اللہ انہوں نے مجھے پسے پشت ڈال دیا، میری پرواہ نہ کی، نہ کبھی پڑھا، نہ سیکھا، نہ سکھایا، نہ اس پہ عمل کیا،
تو اب روز قیامت قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ان کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا، تب خود سوچئے کہ جس کے حق میں قرآن گواہی دے دے وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، اور جس کے خلاف قرآن مجید گواہی دے دے وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ اس نے فرمایا کل الناس، تمام کے تمام لوگ یغدو صبح کرتے ہیں، فبائع نفسہ، بس وہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، فمعتقها او موبقها، یا تو وہ اس کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے، صبح اٹھتا ہے اللہ کی بندگی سے آغاز کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو آزاد کر دیتا ہے، یعنی جہنم سے اس کو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے، او موبقها، یا اس کو ہلاک کر دینے والا ہوتا ہے کہ نہ اس نے اٹھا، نہ دعا پڑھی، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، تو اپنی صبح کا آغاز ہی اس نے اللہ کی نافرمانی اور بغاوتوں سے کیا۔ جب ایسا اس نے عمل کیا تو یقینی بات ہے کہ یہ بہت خسارے والا معاملہ ہے۔ اس لیے یہ جو اعمال ہیں روز کے روز اللہ کے ہاں پیش بھی کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے مطابق انسان کی ہر صبح، یوں سمجھ لیجئے کہ ہر صبح ایک نیا صفحہ ہے، ایک نئی کتاب آپ کی جو ہے اس کا ایک نیا صفحہ ہے۔ آپ اس صبح سے لے کر رات سونے تک جو جو اعمال کیے جا رہے ہیں اس صفحے پر لکھ رہے ہیں۔ رات کو آپ سوئے، آپ کی زندگی کا صفحہ پلٹ دیا گیا، اب دوسری صبح شروع ہوئی، آپ نے اس کا آغاز کیسے کیا، نیا پیج ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پچھلے پیج کو بھول کر آج کے پیج کی فکر کر، ہاں پیچھے کچھ ہو گیا غلط تو اس پہ آج بھی استغفار کر، کیونکہ کل کا جو پیج تھا وہ تو نیچے آ گیا، آج کے پیج نے اوپر آنا ہے، اور جب تم نے استغفار اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کرنے والے بھی ہیں اور معاف کرنے والے بھی ہیں۔ تو آج ہم نے یہ 3 احادیث پڑھی۔ پہلی حدیث ایمان کے بارے میں، استقامت کے بارے میں، اور دوسری حدیث جو تھی ہماری وہ تھی فرائض کے بارے میں، اور تیسری حدیث جو ہے وہ باقی نیکیوں کے بارے میں، کہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اور جو باقی اعمال ہیں ان کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔